السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه. عزیز طلباء، مجموعہ محاضرہ نمبر 8 میں آپ کا استقبال ہے. اس سے پہلے کے درس میں ہم نے بارودی کے 4 اشعار پڑھے تھے. انشاءاللہ آج کے درس میں بارودی کے بچے ہوئے 3 اشعار پڑھیں گے. تو بارودی شاعر نے اپنے 5ویں شعر میں کہا: حمامۃ نفس اصغرت کل مأرب فکلفت الایام ما لیس یوہب. مفردات دیکھیں. حمامہ 23 نمبر کا حاشیہ آپ دیکھ سکتے ہیں. حمامہ بمعنی الہمہ وہی العزیمہ. تو حمامہ کا سیدھا مفہوم ہے عزم و ارادہ. عزم و ارادہ، حوصلہ، عزم مصمم. نفس کا معنی دل. اصغرت، اصغر یصغر باب فعال سے، جس کا معنی ہوتا ہے چھوٹا کرنا. اور مأرب کا معنی ہوتا ہے مقصود. مأرب 24 نمبر کا حاشیہ دیکھیں. مطلوب، مقصود. کلف یکلف کا معنی ہوتا ہے مکلف بنانا. الایام سے مراد یہاں پر زمانہ ہے. اور یوہب کا معنی وہ دیا جاتا ہے، ہبہ کیا جاتا ہے. ترجمہ دیکھیں. بارودی شاعر نے کہا: حمامۃ نفس اصغرت کل مأرب فکلفت الایام ما لیس یوہب. کہا دل کا پختہ ارادہ ہر مطلوب کو چھوٹا کر دیتا ہے. چنانچہ زمانے کو ایسی چیز کا مکلف بنا دیتا ہے جو دیا نہیں جاتا. یہ ترجمہ ہوا. اعراب دیکھیں. حمامہ مضاف ہے اور نفس مضاف الیہ. مضاف اور مضاف الیہ مل کر کے مبتدا. اصغرت فعل، ہیا کی ضمیر فاعل جو لوٹ رہی ہے حمامۃ و نفس کی طرف. کل مأرب مضاف اور مضاف الیہ مل کر کے اصغرت کا مفعول بہ. فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے خبر، مبتدا اور خبر مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوگی. فکلفت الایام، کلفت فعل اور ہیا کی ضمیر جو لوٹ رہی ہے حمامۃ و نفس کی طرف فاعل. الایام مفعول بہ. ما موصولہ، لیسا فعل ناقص یا لیسا نافیہ، اور یوہبو فعل اور اس میں ہوا کی ضمیر نائب فاعل. تو ما کے بعد جو لیسا یوہبو ہے وہ ما موصولہ کا صلہ اور موصول صلہ مل کر کے کیا ہوا؟ کلفت کا مفعول بہ ثانی. تو کلفت فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. شاعر نے کیا کہا؟ شاعر نے کہا کہ اگر آدمی کا عزم مصمم ہو، آدمی دل سے کسی کام کے کرنے کا اور کسی مقام تک پہنچنے کا پختہ ارادہ کر لے، تو بڑے سے بڑا مقصود اور بڑی سے بڑی منزل بھی اس کے سامنے چھوٹی ہو جاتی ہے. بہت بڑی بات شاعر نے اس شعر میں کہی ہے. اور آگے کہا کہ زمانے کو ایسی چیزوں کا مکلف بنا دیتا ہے یہ عزم، حوصلہ، ارادہ،
کہ جو زمانے کے لیے بھی مشکل پڑ جاتا ہے کہ وہ اسے دے. جیسا کہ 25 نمبر کا حاشیہ آپ دیکھ سکتے ہیں، طلبت من الایام ما یعز علیہا، یعنی زمانے سے ایسی چیز کا مطالبہ کر لیتا ہے یہ عزم حوصلہ جسے دینا اس کے اوپر بہت ہی مشکل اور دشوار ہو جاتا ہے. تو اگر آدمی عزم بالجزم کرے کسی بھی بڑے سے بڑے کام کے کرنے کا اور بڑے سے بڑے مقام تک پہنچنے کا، اور عزم کے ساتھ حوصلے کے ساتھ اگر آدمی عمل بھی کرے، محنت بھی کرے، تو وہ بڑی سے بڑی منزل اور بڑے سے بڑا مقام بھی اس کے سامنے بونا اور چھوٹا ہو جاتا ہے. یہ شاعر کہنا چاہتا ہے اور حوصلہ دے رہا ہے ان لوگوں کو جو کسی بلند مقام تک پہنچنا چاہتے ہیں، اور تعلیم دے رہا ہے کہ دل کا پختہ ارادہ، عزم، حوصلہ مضبوط رکھیے اور بلندی کے راستے کی طرف بڑھتے رہیے، عمل کرتے رہیے. انشاءاللہ وہ منزل آپ کے لیے بہت ہی آسان ہے. آگے کہا اذا انا لم اعط المکارم حقها فلا عزنی خال ولا ذمنی اب. اعطا یعطی سے اعطی، المکارم یہ مکرمن کی جمع ہے جس کا معنی شرافت، عز یعز کا معنی عزت کرنا، اور خال کا معنی ہوتا ہے ماموں، اور ضمہ یضم کا معنی ملانا، ساتھ رکھنا باب نصرہ سے، اور اب کا معنی ہوتا ہے باپ. شاعر نے کہا اذا انا لم اعط المکارم حقها، جب میں شرافتوں کو ان کا حق نہیں دوں گا. اذا انا لم اعطی، جب میں شرافتوں کو ان کا حق نہیں دوں گا، فلا عزنی خال، تو نہ ماموں میری عزت کرے گا اور نہ باپ مجھے ساتھ رکھے گا. تو یہ اذا انا لم اعط المکارم حقها پورا جملہ شرط کا جملہ ہے اور دوسرا مصرع جزا کا جملہ ہے. اذا شرطیہ ہے، انا مبتدا ہے، لم اعطی فعل، انا کے اسم فاعل، المکارم مفعول به، اور حقها یہ بھی مفعول به ثانی، فعل فاعل اور مفعول به مل کر کے کیا ہوگا؟ جملہ فعلیہ ہوگا. اور پھر یہ پورا جملہ انا مبتدا اور پھر پورا جملہ خبر، لم اعطی المکارم حقها مبتدا خبر مل کر کے پورا جملہ شرط کا جملہ ہے. اور فا جزائیہ، لا عزنی عزا فعل اور نی مفعول به مقدم، خال یہ فاعل ہے عزا کا، پھر اسی پر عطف ہے، ضمہ فعل، نی مفعول به مقدم، اور ابن فاعل ہے. تو شرط جزا مل کر کے جملہ شرطیہ جزائیہ ہو گیا. شاعر نے کہا کہ جب میں شرافتوں کو ان کا حق نہیں دوں گا، شریفوں کو ان کا حق نہیں دوں گا، تو کوئی بھی میری عزت نہیں کرے گا. یعنی میرا اپنا بھی میری عزت نہیں کرے گا، نہ میرا ماموں میری عزت کرے گا، اور نہ میرا باپ بھی مجھے ساتھ رکھے گا. اس کے بعد آخر میں ایک بڑے پتے کی بات کہی. اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، خاص طور سے طالبان علوم نبوت کو یہ شعر یاد رکھنے کی ضرورت ہے. کہا وَمَن تَكُنِ الْعُلْيَاءُ هِمَّةَ نَفْسِهِ فَكُلُّ الَّذِي يَلْقَاهُ فِيهَا مُحَبَّبُ. العلیاء کا معنی ہوتا ہے بلندی، اور ہمت نفس اس سے پہلے بھی آیا، وہاں حمامت نفس ہے، دل کا پختہ ارادہ. اور لقیہ یلقا کا معنی ملاقات کرنا، پانا، اور محبب کا معنی پسندیدہ، محبوب. شاعر نے کہا وَمَن تَكُنِ الْعُلْيَاءُ هِمَّةَ نَفْسِهِ فَكُلُّ الَّذِي يَلْقَاهُ فِيهَا مُحَبَّبُ. کہا اور جس شخص کے دل کا پختہ ارادہ بلندیوں کا حصول ہو جائے، بلندیاں ہو جائیں، تو اس راہ میں جو بھی چیزیں اسے ملیں گی وہ پسندیدہ ہوں گی.
یہ شعر کا ترجمہ ہوا۔ من کیا ہے؟ شرطیہ ہے۔ تکن کیا ہے؟ فعل ہے، فعل ناقص، اور العلیاء اس کا اسم ہے۔ ہمت نفسی مضاف مضاف الیہ مل کر کے تکن کی خبر ہے، تو تکن اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے پورا جملہ شرط کا ہو گیا، فعل شرط۔ اور فا جزائیہ، کل مضاف، الذی اسم موصول، یلقاہ یلقا فعل، اور ہوا کے ضمیر فاعل ہو مفعول بھی، فعل فاعل، اور فیہا یہ یلقا کے متعلق ہے، تو فعل فاعل مفعول بھی مل کر کے موصول کا صلہ ہو گیا، موصول صلہ مل کر کے کیا ہو گیا؟ مضاف الیہ ہوا۔ کل مضاف کا کل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے کیا ہوا؟ مبتدا اور محبب خبر، مبتدا خبر مل کر کے پورا جملہ یہ جزا کا جملہ ہے۔ تو شاعر نے کہا کہ جس شخص کے دل کا عزم، پختہ ارادہ یہ ہو جائے کہ وہ بلندیوں کو حاصل کر کے رہے گا، تو جو شخص اس قدر عزم مصمم کر لے بلندیوں کے پانے کا، تو اس بلندی کے پانے کی راہ میں جو بھی پریشانیاں اسے پیش آئیں گی، وہ پریشانیاں اسے بہت ہی پسندیدہ ہوں گی، وہ بہت ہی خندہ پیشانی کے ساتھ ان پریشانیوں کو جھیل جائے گا۔ آج ہمارا اور آپ کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی بڑے کام کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، لیکن جب اس راستے میں پریشانیاں، مشکلات ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور اپنا عزم جو کیا تھا اس سے ہم پھر جاتے ہیں۔ تو وہی شاعر نے کہا کہ جس شخص کے دل کا پختہ ارادہ بلندیوں کا حصول ہو جائے، تو پھر اس بلندی کے حصول کی راہ میں جو بھی پریشانیاں آئیں گی، کیسی بھی پریشانیاں کیوں نہ ہوں، وہ ساری پریشانیوں کو بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ جھیل کر کے وہ بلند مقام حاصل کر لے گا، اس لیے کہ اس کے اندر ایک جوش ہے، اس کے اندر ایک ولولہ ہے اور ایک جذبہ ہے، جس جذبے کے پیچھے ساری پریشانیاں بالکل موم ہیں اور اسے پسندیدہ ہیں۔ تو یہی ہماری بھی خواہش ہونی چاہیے، ہمارے دل کا بھی عزم یہی ہونا چاہیے، اور خاص طور سے طلبہ جو حصول علم کی راہ میں لگے ہوئے ہیں، اس میں پریشانیاں آتی ہیں اور مختلف قسم کی پریشانیاں سامنے آتی ہیں، لیکن ان پریشانیوں کا سامنا بہت کم ہی طلبہ کر پاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی راہ کو اور اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو بدل دیتے ہیں، اور جو ارادے کا پہاڑ اپنے سامنے کھڑا کیا تھا، وہ ارادہ، وہ عزم چکنا چور ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ 3 اشعار آج کے درس میں آپ کے سامنے آئے، جو بہت ہی بہترین اشعار ہیں۔ ان سارے اشعار کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، یہ آپ کو آگے کام آئیں گے۔ بطور استدلال ان اشعار کو آپ پڑھ سکتے ہیں، لہٰذا اسے یاد بھی کریں، اور سارے اشعار اگر آپ یاد کر لیں تو یہ آپ کے لیے اور بھی بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے حصول علم کا راستہ آسان فرمائے، اور ہماری اور آپ کی جائز جو مطلوب ہے، اللہ رب العالمین وہ سارے مطلوب ہمیں اور آپ کو عطا کرے اور اس میں کامیاب فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔